اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پر حملہ کرنے والا بدبخت کون تھا؟ سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دلہراش واقعہ ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اپنے ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے جو کہ اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور سید زادوں اور اصحاب کے بطر جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یزیدی لشکر امام علی مقام اور ان کے بطر ساتھیوں کے سر آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شملین کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد بصیرہ کربلا کے سروں کو دیکھنے کے لیے بیدار بیٹھا ہے، اور پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہیں کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا ہے، جبکہ امام علی مقام کے لخت جگر امام زین العابدین کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ان کو پیدل سفر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین بیماری سے نڈال ہیں اور تھوڑی سے سفر میں تھک جاتے ہیں، جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملعون ان کو مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھری پڑی ہیں، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اپنے مردوں کو بلا کر کہتی ہیں، اور ہم تمام جسد مبارک کو ایک گھوڑے پر سوار شخص کی ہدایت کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، اسی وجہ سے ایک سپاہی عنان بن زید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت رباب کی طرف بدمست نے پڑا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے قریبی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن زید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا اور پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر حضرت زینب نے وہاں پر موجود اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری سے روایات میں ہے کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کو سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا صف درند خون خوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ ڈھال بن کے آپ کے سامنے اگر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں کہ ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمرلین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوارزمی اور ابن عاصم لکھتے ہیں، جب قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے دوستو کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا، لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ہے
ابن زیاد شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا ہے۔ حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاغر و نحیف اونٹ پر اس حال میں سوار کیا گیا ہے کہ امام حسین کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے بردار کے طرف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا تو ان کے سر پہ نیزے مارتے۔ یہاں تک اس حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشہد النقطہ کے گرجا کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے، اس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے، جس نے قافلے سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہو اور یہ سر کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو، یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا یہ اسی معمولی انسان کا سر نہیں تو اس نے شمر و طارق اور بیش و بہا انتہائی اور سونے کے سکے دے کر کہا، یہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ، پر ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گیا۔ راہب ساری رات سر انور کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم و جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلی سفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے سجایا گیا تھا جیسے ایک کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کے جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مذہب کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ حضرت امام حسین کا سر انور ایک تشت میں پیش کیا گیا اور کھانے کے میز پر رکھا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور جیسے ہی بازی جیتا تو جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام تشت پر گرا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول ابو برزہ اسلمہ جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم بڑے ہی واضح الفاظ کو دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زین العابدین کے ان تمام کتبوں اور تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درست لب و لہجے میں غافل ناآگاہ عوام کو جوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بچا چکے ہیں۔ ان پر اب حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ حضور کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے، کیوں نہ وہاں موجود لوگوں پر قیامت برس پڑی۔ اس کے بعد یزید نے قافلے کو قیدی بنایا اور کچھ دنوں بعد مدینے روانہ کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اور ہمارے دلوں کو بغض اہل بیت سے پاک رکھنا اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور علیہ السلام اور ان کی پاک آل کے ساتھ کرنا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا۔